جب ہم مغل حرم کا تصور کرتے ہیں تو عوام کے ذہن میں فوراً ایک رومانٹک مگر ادھورا سین آتا ہے۔ ریشم، زیورات، رقاصائیں اور سینکڑوں عورتیں جو جیسے کسی پرتعیش قید خانے میں بند ہوں۔ لیکن یہ تصویر پوری نہیں ہے۔ مغل حرم دراصل محل اقتدار تھا، اور اسی محل تک پہنچنا ہر وزیر کا خواب اور ہر درباری کی خواہش تھی۔ فرض کریں کوئی سردار جنگ جیت کر آیا ہے، انعام چاہتا ہے، لیکن دربار میں موقع نہیں مل رہا۔ اب اگر اس کی بات بادشاہ کی چہیتی بیگم تک پہنچ جائے اور وہ ذکر کر دے تو کام آسان ہو جاتا تھا، لیکن اس پیغام کو اندر لے جانے کے لیے کسی نہ کسی خواجہ سرا کو راضی کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے درباری یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ حرم کے دروازے پر کھڑا خواجہ سرا اصل میں دربان اقتدار ہے۔ مغل تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں عمرا نے قیمتی تحائف، سونا، جواہرات خواجہ سراؤں کو دیے تاکہ وہ سفارش اندر تک پہنچا دیں۔ یعنی اگر بادشاہ تک جانے کا راستہ حرم سے ہو کر جاتا تھا تو حرم کا دروازہ خواجہ سراؤں کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن ان کا کام صرف پیغام رسانی تک محدود نہیں تھا، وہ حرم کے مینیجرز تھے۔ ابو الفضل اور دوسرے مورخ لکھتے ہیں کہ حرم میں باقاعدہ ایک ہیرارکی ہوتی تھی۔ سب سے اوپر اعلیٰ ناظر خواجہ سرا، اس کے نیچے کئی معاونین۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ کوئی غیر متعلق مرد اندر نہ آئے، کوئی مشتبہ چیز حرم میں داخل نہ ہو، یہاں تک کہ مردانہ لباس، ہتھیار یا کوئی ایسی چیز جو جنسی استعمال میں آ سکتی ہو، سب پر پابندی تھی۔ یہ ڈیوٹی معمولی نہیں تھی، اور اس میں غفلت کی سزا بہت سخت ہوتی تھی۔